عزیزان ملت رفیقان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ اولي الصدق والصفاء، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الحليم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والقانتين والعاملين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کریں، جی لگا کر کے درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ حضرات گرامی وقار، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہے۔ 12 روزے گزر گئے، بہت پہلے سے انتظار تھا کہ رمضان آئے گا، رمضان آئے گا، رمضان آ بھی گیا اور 12 رمضان گزر بھی، اور یہ تمام تر رحمتیں لٹا رہا ہے، تمام تر برکتیں، تمام تر حسنات و خیرات، مرتبہ رسکی اللہ کی تمام تر چیزیں رمجھم بارش کی طرح مسلمان مومن بندے پر برستی رہتی ہیں۔ حضرات گرامی وقار، یہ حدیث مبارکہ آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے کہ اس بابرکت مہینے کے اندر اللہ رب العزت نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا فرماتا ہے، اور فرض کا ثواب اللہ رب العزت 70 گنا بڑھا کر کے عطا فرماتا ہے۔ ایک کے بدلے اللہ 70 عطا فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے اس ماہ مبارک کے اندر لوگ خیرات و زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ زکوٰۃ صرف رمضان میں ہی نکالنا چاہیے، ایسا نہیں ہے، یا رمضان میں ہی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ایسا بھی نہیں۔ انسان کے پاس پہلی مرتبہ زندگی میں صاحب نصاب جب بھی ہوا، مثال کے طور پر 12 ربیع الاول شریف کو وہ صاحب نصاب زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا تھا، اب اس پر زکوٰۃ اگلے 12ویں ربیع الاول شریف کو ہی واجب ہے، رمضان میں واجب نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے، سوچتے ہوں گے کہ رمضان میں ہی پھر کیوں نکالتے ہیں، ہر کوئی رمضان بھی نکالتا ہے، رمضان کے علاوہ تو شاید آپ نے سنا بھی نہیں ہے کہ زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ علماء نے نہیں لکھی، لیکن جہاں تک مجھے سمجھ میں آتی ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے بدلے 70 عطا فرماتا ہے، اس لیے ماہ رمضان میں لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، ورنہ اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہے۔ بھائی ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہر انسان رمضان میں ہی صاحب نصاب ہوتا ہے، انسان کا اپنے اپنے حساب سے وہ صاحب نصاب ہوگا۔ بالغ ہوا انسان اور پھر بالغ ہونے کے بعد
کوئی کسی مہینے میں صاحب نصاب ہو جاتا ہے. صاحب نصاب ہونے کے بعد ظاہر آپ جانتے ہیں کہ اس مال پر 1 سال کا گزرنا ضروری ہے. اگر محرم الحرام کے مہینے میں کوئی صاحب نصاب ہوا پہلی مرتبہ تو رمضان جب آیا تو رمضان تو بھی 1 سال گزرا نہیں، تو اب رمضان میں زکوٰۃ واجب نہ ہو کر کے واجب کب ہوتی ہے؟ محرم میں واجب ہوگی جس دن وہ صاحب نصاب ہوا ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی انسان، یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیجیے، ایک انسان ہے صاحب نصاب ہوا اور اس کو پتہ ہے کہ مجھے اگلے سال 2 مہینے بعد زکوٰۃ نکالنا ہے، تو اب 2 مہینے پہلے ہی وہ ایڈوانس میں زکوٰۃ رمضان میں نکال دیتا ہے تاکہ ادھر جو ثواب ملنے والا تھا اس سے زیادہ ثواب اللہ ادھر عطا فرمائے. یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ مجھے رمضان کے بعد شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، اب 11 مہینے میں کوئی بھی مہینے میں صاحب نصاب ہوئے اس سے پہلے ہی میں یہاں زکوٰۃ اس لیے نکال رہا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالی 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائے. تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. حضرات گرامی وقار، زکوٰۃ ایک وہ بہترین عمل ہے شریعت اسلامیہ کی نظر میں. میں نے کئی مرتبہ اس لفظ کو استعمال کیا ہے کہ آپ کہیں اور کی بات نہ کریں، صرف اپنے شہر کی بات کریں کہ اگر تمام کے تمام لوگ مکمل ایمانداری کے ساتھ جتنا اللہ نے فرض کیا ہے زکوٰۃ کا مال، اتنا بالکل بہترین طریقے سے صحیح ادائیگی کے ساتھ، صحیح اماؤنٹ کے ساتھ اور صحیح کیلکولیشن کے ساتھ اگر انسان زکوٰۃ نکالے اور زکوٰۃ نکال کر کے بہترین لوگوں تک پہنچائے جو اس کے حقدار ہیں واقعی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اور دوسری جگہوں کی بات ہم نہ کریں. اگر صرف یہ سسٹم اگر قاعدے سے ہم اپنے شہر پر اپلائی کریں تو پھر 2-4 مہینے بعد کوئی بھیک مانگنے والا ہمیں ہمارے شہر میں نظر نہیں آئے. یہ زکوٰۃ کا کانسیپٹ اسی لیے. لیکن افسوس تو یہ ہے نا کہ ہم جسے زکوٰۃ دیتے ہیں اگر پرسنلی طور پر، تو اب کسی کو زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ دینے کا مقصد یہ تھا، شریعت اسلامیہ نے اس کا مقصد یوں رکھا تھا کہ ایک انسان کو آپ زکوٰۃ دیں، اس کی ہیلپ کریں اور اسے اپنے پیروں پر کھڑا کریں، اسے کسی قابل بنائیں تاکہ وہ سماج کے ساتھ، سوسائٹی کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ وہ گھٹ گھٹ کر کے زندگی نہ گزارے بلکہ قدم سے قدم ملا کر کے زندگی گزار کر کے وہ آپ کے شانہ بشانہ، آپ کا جو مسلمان بھائی ہے، آپ کے شانہ بشانہ آپ کے قدم سے قدم ملا کر کے زندگی گزار سکے. یہ کانسیپٹ تھا زکوٰۃ کا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جس سال، پچھلے سال جس کو زکوٰۃ دی تھی، اس سال پھر وہ انسان پرسنلی، میں آپ مدرسوں کی بات نہیں کر رہا، پرسنلی بات کر رہا ہوں، میں پرسنلی طور پر جس کو آپ نے پچھلے سال زکوٰۃ دی تھی، اس سال پھر وہ آپ کے دروازے پر آتا ہے، اگلے سال پھر وہ دروازے پر آئے گا، اس کے اگلے سال پھر وہ دروازے پر آئے گا. وہ چلا گیا، اس کی اولادیں زکوٰۃ کھانے والی بن جائیں گی. تو ہمارے معاشرے میں لوگ زکوٰۃ خور بن گئے، زکوٰۃ کھانے والے. ساری زندگی رمضان المبارک تو سیزن آتا ہے، سوچتے کیا ہے کہ سیزن آیا ہے، مال جمع کریں گے اور سال بھر بیٹھ کر کے کھائیں گے. زکوٰۃ کا کانسیپٹ یا زکوٰۃ کی اصل روح یہ نہیں تھی. زکوٰۃ کی اصل یہ تھی کہ آپ کسی ایک مسلمان بھائی جو غریب ہے، جو اپنے آپ کسی بھی طور سے اپنا فائنینشلی طور پر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، ماہ رمضان آئے یا کوئی دوسرا وقت آئے، مسلمان، تمام مسلمان مل کر کے اس بھائی کی مدد کریں، پیروں پر کھڑا کریں، وہ کاروبار کرے. جب اگلا سال آئے تو وہ آپ کے در پر نہیں بلکہ اس کے در پر دوسرے لوگ زکوٰۃ مانگتے ہوئے نظر آئے. زکوٰۃ کی اصل یہ تھی. لیکن حضرات گرامی وقار، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ آج تو باقاعدہ دھندا بنا لیا ہے، دھندا بنا لیا ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے. صاحب نصاب جو بھی انسان ہے، ہر چاہے وہ مرد ہو یا عورت، مرد کے پاس کتنا بھی مال ہو، عورت کے پاس کتنے بھی زیورات ہوں، پہننے کے ہوں، رکھنے کے ہوں، تجوری میں بند کرنے کے ہوں، 4-5 ٹائم پہنتی ہو، ہر ٹائم پہنتی ہو، ہر ایسا زیور، چاندی، سونا کہ جو 7.5 تولہ یا 52.5 تولہ چاندی
یا پھر ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کو اگر وہ مال وہ داگینہ پہنچ گیا ہے تو اس عورت پر اس زیور کی اس داگینے کی ہر سال زکات واجب ہے. یہ دھیان رکھیے. اب عورتیں کہتی ہیں تو ہمارے پہننے کا ہے. ہاں پہننے کا ہے. یہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عورت بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر خدمت ہوئی. سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے اس نے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بی بی کیا تم اس کی زکات ادا کرتی ہو؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام ابھی تک تو اس کی زکات ادا نہیں کرتی. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے بی بی کیا تم یہ چاہتی ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ کیا تم یہ پسند کرو گی؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام بالکل بھی نہیں. تو پھر حضور نے فرمایا کہ اس کی ہر سال زکات ادا کیا کرو. تو اب وہ کہاں تھے؟ گھر پہ رکھے ہوئے تو نہیں تھے. وہ کنگن کہاں پہنے ہوتے؟ ہاتھ میں پہنے ہوتے. تو پہننے کے زیورات عورتوں کے یہ چونکہ آواز میری گھروں تک بھی جا رہی ہے, عورتوں تک آپ بھی سن رہے ہیں, سن بھی رہی ہیں, تو آپ بھی اور گھر والیاں بھی اس بات کو ذرا نوٹ کریں. کیوں؟ چونکہ بہت سخت حکم ہے. جو میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة, وہ لوگ جو چاندی اور سونے کو جمع کرتے خزانہ کرتے ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, اور اس کو اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے یعنی زکات کی ادائیگی نہیں کرتے. فبشرهم بعذاب الیم, تو اے محبوب ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. کل قیامت کے دن دردناک عذاب دیا جائے گا. عذاب نہیں ہے, عذاب علیم کے الفاظ اللہ نے استعمال فرمائے ہیں کہ دردناک عذاب اللہ عطا فرمائے گا. یوم یحمى علیہا, یوم یحمى علیہا, کہ وہ ان کے پاس لایا جائے گا اس سونے کو اس دن قیامت کے دن. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, بلکہ ان کو کیا ہے گھسیٹ کر اس کو اور سونے والے کو, سونے اور سونے والے کو دونوں کو جہنم کے آگ کے پاس لایا جائے گا. فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم, اور پھر اس آگ سے ان کی پیشانی داغی جائے گی, ان کے بازو داغے جائیں گے, ان کی پیٹھ داغی جائے گی. وہ جہنم کی آگ سے مہر لگائی جائے گی پیشانیوں پر. اور پھر قرآن کہتا ہے, کہا جائے گا ان سے ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہ وہی خزانہ ہے جو تم کل دنیا کے اندر جمع کیا کرتے تھے, زکات ادائیگی نہیں کیا کرتے تھے, یہ وہی خزانہ ہے. فذوقوا ما کنتم تکنزون, تو جو تم خزانہ جمع کیا کرتے تھے اور زکات کی ادائیگی نہیں کرتے تھے, اب اس کا بدلہ یہاں چکھو. اب حضرات گرامی وقار, اب آپ نے اس آیت کا ترجمہ سنا, اب آپ سوچئے کہ قیامت کا دن کتنا بھیانک ہے, کتنا پرخطر ہے. اور پھر جہنم کی آگ, جہنم کی آگ کے اندر اللہ نے الفاظ استعمال فرمائے فبشرهم بعذاب الیم, دردناک عذاب دیا جائے گا, پیشانیاں داغی جائے گی, پیٹھ داغی جائے گی, بازو و جنوبهم, جنوب کہتے ہیں اس پورے حصے کو, لیفٹ رائٹ دونوں سائڈ کو جنوب کہا جاتا ہے, اور ان کے دونوں سائڈوں کو داغا جائے گا, آگ لگائی جائے گی. اور پھر کہا جائے گا یہ وہ ہے, اسی جو ہے خزانے کے ذریعے وہ تپایا جائے گا, سونا چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور پھر وہ لگایا جائے گا. اب کون سا ایسا انسان ہے جو اس عذاب کے اپنے آپ کے اندر برداشت رکھ سکتا ہو, کر سکتا ہو, اس عذاب کو حاصل کرنے کی اپنے اندر کسی کے اندر قابلیت ہو تو بتائے. دنیا کی ذرا سی آگ ہمیں برداشت نہیں, تو پھر کل قیامت کے دن جہاں صرف آگ ہی آگ ہے جہنم میں, پھر وہ ہم کہاں سے برداشت کر سکتے ہیں. حضرات گرامی مقام, یہ بات میں نے کئی مرتبہ عرض کی ہے. لوگ زکات کے دینے کے طور پر جب دینے کا ٹائم آتا ہے یہ سوچتے ہیں کہ شاید مال کم ہو رہا ہے, لیکن مال تو کم ہوتا ہی نہیں. مال زکات دینے سے کم نہیں ہوتا. آپ ذرا سوچیے نا کہ اللہ نے ہی مال دیا ہے, اگر اللہ یہ فرما دیتا کہ 50% دینا ہے, دینا تو تب بھی ہوتی. اگر اللہ یہ فرماتا کہ آدھا مال اللہ کی راہ میں ہر سال دینا ہے تو پھر بھی دینا پڑتی. لیکن اپنے رب کا کرم تو دیکھیے نا کہ اللہ نے صرف 2.5% رکھی. آج ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں اس ماحول میں زکات کو سمجھنا تو اور آسان ہے. آپ کپڑا خریدنے جائیں 18% جی ایس ٹی لگتی ہے, موبائل خریدنے جائیں 18% جی ایس ٹی لگتی ہے, اور آپ کے پاس اگر مال ہو تو ہر سال ٹیکس بھرتے ہیں سرکار کو, گورنمنٹ کو. آپ کو اس وقت تکلیف نہیں ہوتی ٹیکس بھرتے ٹائم, جی ایس ٹی دیتے ٹائم,
کوئی بھی سامان خریدتے ٹائم جب یہ سارے ٹیکسز دیتے ہیں اس وقت پریشانی نہیں ہوتی، اور یہ ہر وقت پیش آتے رہتا ہے. جب دکان پہ گئے تب یہ معاملہ پیش آیا، لیکن اللہ نے تو صرف سال میں 2.5% رکھا ہے، صرف سال میں 2.5% ہے. آپ کے پاس اگر 100 روپے ہیں تو اس میں سے 2.5 روپیہ، 1000 ہیں تو 25 روپیہ. یہ تو معاملہ ہوا. آپ اسی حساب سے اب لوگ کیا سوچتے ہیں کہ اگر بھائی ظاہر ہے کہ مال زیادہ ہوا تو اب زکوٰۃ زیادہ ہوگی، لیکن زکوٰۃ زیادہ ہو کہاں رہی ہے بھائی؟ پیچھے سے اگر آپ چلتے آئے تو ہے تو 2.5 روپیہ ہی نا. اگر کروڑ روپے ہیں کسی کے پاس تو اگر 2.5 لاکھ روپے اس پر ہو رہے ہیں، زکوٰۃ کی واجب ہے اس کے اوپر، تو 2.5 لاکھ کہاں سے؟ وہ 2.5% تو یہ ہے، زیادہ تھوڑی ہے. تو حضرات گرامی وقار یہ چیز ہے. اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے حصنوا اموالکم بالزکاۃ، کہ زکوٰۃ دے کر کے اپنے مال کو سیو کر لو، اپنے مال کی حفاظت کرو. اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ اگر انسان زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے. اور ایک دوسری حدیث کے اندر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے زکوٰۃ دو گے، اللہ اس مال سے جو آنے والی بلا تھی، مصیبتیں تھی، پریشانی تھی، اس مال کے اندر آنے والا جو شر تھا، زکوٰۃ کی وجہ سے اللہ وہ پریشانی دور فرما دیتا ہے. اگر وہ مال چوری ہونے والا تھا، اس مال میں ڈکیتی پڑنے والی تھی، وہ مال لٹنے والا تھا، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا مفہوم یہ ہے کہ اگر پہلے سے اس کی زکوٰۃ دی ہوئی ہے تو اللہ اس مال کی حفاظت فرماتا ہے. جب یہ میں آپ کو یہاں ایک واقعہ بیان کروں، علماء کرام ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. ایک مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ حدیث بتائی کہ مال زکوٰۃ دے کر کے اپنا مال محفوظ کر لو. جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ایک یہودی اس حدیث کو سن رہا تھا. یہودی اسلام قبول نہیں کیا تھا، جناب سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کا ماننے والا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والا، لیکن دل میں تو تھا کہ نبی ہے، زبان سے جو لفظ نکلتا ہے سچا ثابت ہوتا ہے. تو حضرات گرامی وقار اس نے سنا کہ مسلمانوں کے نبی نے کہا ہے کہ زکوٰۃ دے کر کے مال محفوظ ہو جاتا ہے. اب وہ گھر گیا اس نے کچھ اپنا مال سامان تجارت کے طور پر قافلے کے ساتھ بھیجا ہوا تھا، قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے اپنا سامان بھیجا ہوا تھا، اور اسے 100% یقین تھا کہ جس راستے سے میرا مال گیا ہے اور جس راستے سے یہ قافلہ آئے گا وہاں لٹنا یقینی تھا کہ اس راستے پر ڈکیتی ہوتی ہے. اب وہ جب اس نے نبی کا فرمان سنا گھر آیا، گھر آ کر کے اس نے پورا کیلکولیٹ کیا کہ مال کتنا ہے اور پھر سارا مال زکوٰۃ کے طور پر دے دیا. ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، مسلمان نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنے والا نہیں ہے، لیکن اتنا تو پتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ سچا ہوتا ہے. اور حضور سیدی سرکار حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے وہ شان دی ہے کہ زبان مبارک سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ حضور کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا حبیب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہے، کہتا وہی ہے جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے. تو حضرات گرامی وقار سیدی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کو سن کر کے اس یہودی نے کیلکولیٹ کر کے زکوٰۃ کی ادائیگی کر دی. اب کچھ دن گزرے تو لوگ آئے اور اس کے بارے میں خبر آئی کہ قافلہ واپس آ رہا تھا اور سارا قافلہ لٹ گیا ہے، سارا قافلہ لٹ گیا. اب اس کو تھوڑا غصہ آیا، یار ان کے مسلمانوں کے نبی نے کہا تھا کہ مال کی زکوٰۃ دو تو مال محفوظ ہو جاتا ہے، بچا لیا جاتا ہے، میں نے زکوٰۃ دی مال لٹ گیا. اب اس نے نکالی تلوار، کہا کہ جاتا ہوں نبی کے پاس، یا تو کہوں گا کہ پیار سے دے دو جتنا مال میں نے تمہارے کہنے سے زکوٰۃ دی تھی،
ورنہ تلوار کی زور زبردستی پر مال تو واپس لے کر کے آؤں. اس بری نیت کے ساتھ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر پہنچنے والا تھا، پیچھے سے کسی نے آواز لگائی، تیرا مال صحیح سلامت واپس آ گیا ہے. اب وہ رکا. وہ رکنے کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا در مبارک سامنے، یہ بیچ میں، پیچھے اس کا سامان سفر، سامان تجارت آ رہا ہے. اب یہ شش و پنج میں جو خبر سنی تھی وہ بھی سچی، آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں وہ بھی سچا. معاملہ کیا ہے؟ اس آنے والے جو آیا تھا سامان لے کر کے، اس سے پوچھا کہ بھائی میں نے ابھی کچھ دن پہلے یہ سنا تھا کہ سارا قافلہ لٹ گیا ہے اور پھر میرا مال کس حالت میں واپس آیا؟ آنے والے نے بتایا کہ جو تو نے خبر سنی تھی بالکل سچ تھی، قافلہ سارا لٹ گیا. ہوا یہ کہ جب ہم نے سامان تجارت بیچا اور اپنے جس شہر میں ہم تھے اس شہر سے جب ہم تھوڑا سا باہر نکلے، سارا قافلہ ساتھ چل رہا تھا. تیرا سامان تجارت، تیرا سامان جس اونٹ کے اوپر رکھا ہوا تھا، اس اونٹ کے پیر میں چوٹ لگی، وہ لنگڑا لنگڑا کر کے چل رہا تھا. قافلے والوں نے سوچا کہ اگر اس کا انتظار کریں گے تو پھر ہم پتہ نہیں کب تک مدینہ منورہ پہنچیں گے. تو تیرے اونٹ کو لوگوں نے پیچھے چھوڑ دیا اور آگے بڑھ گئے. اور جب آگے جیسے ہی بڑھے، سارے کا سارا قافلہ لوٹ لیا گیا اور پھر وہ لٹیرے اپنے اپنے گھر گئے. تیرا لٹا ہوا جو مال، جو تیرا اونٹ تھا، جس سامان جس اونٹ کے اوپر تیرا لگا ہوا تھا، وہ لنگڑاتے 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 آرام کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گیا ہے. جب اس نے یہ دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے سنا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے زکات دو گے اللہ مال محفوظ کر لے گا. یقین کہیں نہ کہیں دل پر تھا، اب آنکھوں دیکھا یقین ہو گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، تلوار ہاتھ میں تھی. حضور نے فرمایا کس ارادے سے آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام کسی بھی ارادے سے آیا تھا، لیکن آپ پہلے اپنا ہاتھ بڑھائیے، مسلمان کر کے مجھے دامن اسلام سے وابستہ کیجیے اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کر کے مشرف اسلام کر لیجیے. تو یہ برکت ہے زکات کی. ایک غیر مسلم نے زکات ادا کی تو اللہ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوئے الفاظ کی بدولت اللہ نے اس کے مال کو محفوظ کر لیا. اب آپ ذرا اپنے بارے میں سوچئے کہ ہم تو الحمدللہ دل کے کسی نہ کسی کونے میں اس گنبد خضرا کے مکی کی محبتیں بسائے ہوئے ہیں، اس آمنہ کے لال کا عشق اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں. جب ایک یہودی کا مال صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان پر بھروسہ کر کے زکات کی ادائیگی کے بعد اللہ محفوظ فرما سکتا ہے، تو ہمارا تو سارے کا سارا یقین حضور کی ذات پر ہے، سارے کا سارا ایمان حضور کی ذات پر ہے. ہمارا تو ایمان ہے کہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، یہ چاند و سورج بے نور ہو سکتے ہیں، مصطفیٰ علیہ التحیت و ثنا کی زبان فیض ترجمان سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. حضرات گرامی وقار، جب یہ بات آپ کی سمجھ شریف میں آ گئی تو پھر اسی خوش دلی کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ، اسی یقین کے ساتھ اللہ کی راہ میں اور یہ یقین کے ساتھ یہ مال دیا ہوا اللہ کا ہے. یہ مال دیا ہوا کس کا ہے بھائی؟ تو یہ مال ہمیں اور آپ کو دیتا کون ہے؟ اگر چاہے تو وہ آج ہی بلکہ ایک منٹ کے اندر بھکاری بنا دے. قارون کا پورا مثال ہمارے سامنے موجود ہے. قارون کے خزانے کے بارے میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ تفسیر روح البیان کے مصنف فرماتے ہیں کہ آج آپ سمندر کے کنارے جاتے ہیں اور وہاں کی ریت اٹھاتے ہیں، وہاں ریت میں آپ کبھی کبھی سفید سفید چیز دیکھتے ہیں، ذرات دیکھتے ہیں، ذرے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. تو حضرت صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ آپ دنیا کے سمندر کے جس کونے میں بھی چلے جائیں، جہاں پر بھی چلے جائیں، وہاں ریت اٹھائیں گے، ریت کے ساتھ سفید سفید نظر آنے والی چیز کوئی اور نہیں بلکہ اللہ نے جو زمین کے اندر قارون کا خزانہ دھسایا ہوا تھا
وہ ریت کے ذرات کے اندر آج بھی وہ خزانہ موجود ہے. آپ سمجھیے کہ اس کو کتنا مال. باقاعدہ علماء نے لکھا ہے کہ جہاں اس کا مال رکھا جاتا تھا اس مال کے تجوریوں کی چابیاں 80 اونٹ پر لد کر کے جایا کرتے تھے. آپ اندازہ کیجیے. آپ مثال کے طور پر میں آپ کو اگر اللہ کرے سمجھا سکوں کہ کتنا مال ہو. یہ روم بھر کر کے مال, یہ مسجد بھر کر کے مال. بھائی ظاہر ہے کہ اگر باہر تالا لگا دو تو کتنی چابی چاہیے؟ اتنی سی چابی چاہیے. آپ چاہے جدھر بھی رکھ لیں, ایک چابی ہوئے گی, آپ جدھر چاہے رکھے اور گھومیں. اللہ نے قارون کو کتنا خزانہ دیا تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں 80 اونٹوں پر لد کر کے چلا کرتی تھی. کتنا خزانہ ہوگا. جب اس کا بڑا لمبا واقعہ ہے المختصر یہ کہ شروع میں بڑا غریب تھا. جناب موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم سے عرض کیا کہ آپ دعا کیجیے اللہ مجھے جو ہے رزق عطا فرمائے اور مجھے مال عطا فرمائے. حضرت موسیٰ نے دعا کی. اللہ نے حضرت موسیٰ کی دعا کے صدقے میں اسے اتنا سارا مال عطا فرمایا. مال دیا اتنا سارا, اور جب اتنا سارا مال ہوا تو اللہ نے فرمایا, یہ 20ویں پارے کے اندر پورا تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ قارون سے کہو کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے. تو پہلے جب حضرت موسیٰ نے کہا, حضرت موسیٰ نے کسی کو اپنے نمائندے کو بھیجا کہ قارون سے کہنا کہ زکوٰۃ دے. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں. جب زکوٰۃ کا کیلکولیٹ کیا تو تھوڑا 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 کرتے کرتے تو بہت ہو گیا. تو اس زمانے میں 2.5% نہیں تھی, اس زمانے میں تھی بھی 40%. 40% دینا ہے. اب جس انسان کے خزانے کی چابیاں 80 اونٹوں پر لگ کر کے چلا کرتی ہوں اس کا خزانہ ہوگا کتنا. اب 40% جب دیکھا اس نے کہ 40% تو یوں ہی جا رہا ہے, اس نے کہا کہ یہ تو بہت ہے. حضرت موسیٰ سے حضرت موسیٰ نے دعا کی. اللہ نے 5% کم کر دیا, 35% نکالا. 33% کا جب حساب کیا تب بھی بہت. کرتے 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 5% بچا اس کا کہ 5% زکوٰۃ نکالو. لیکن وہ اس بات پر بھی راضی نہیں ہوا, اور راضی ہوا تو نہ ہوا وہ تو اپنی جگہ. حضرت موسیٰ کے خلاف اب اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے, اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم پر ایک بدکار عورت کے ذریعے زنا کا الزام لگایا. یہ سارے معاملات ہوئے معاذ اللہ, اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا وہ پورا واقعہ موجود ہے. جب حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ کسی بھی طریقے سے سدھرنے والا نہیں, اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی, اے اللہ اس کا مال ہلاک فرما دے. حضرت موسیٰ نے دعا کی, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ مال زمین کے اندر جا رہا ہے. پہلے دعا کی حضرت موسیٰ نے کہ مال نہیں بلکہ اللہ قارون کو ہلاک فرما. قارون جب گھٹنوں تک زمین کے اندر دھسا, زمین پھٹی اور زمین کے اندر گیا, تو اس نے قوم سے کہا دیکھتے ہو نا موسیٰ اسی لیے میرے مال کے پیچھے پڑے تھے, میں مر جاؤں اور میرے مال پہ موسیٰ قبضہ کر لے. اب حضرت موسیٰ کو اور سکھانا ہے. اب حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی, اے اللہ اس کو اس کے مال سمیت دفنا دے. آنکھوں سے دیکھ رہا تھا, خود بھی زمین میں جا رہا ہے اور سارے کا سارا مال زمین کے اندر دفن ہو گیا. یہ چند سیکنڈوں اور چند منٹوں کا بیان ہے. جس خزانے کی چابیاں 80 اونٹوں پر چلا کرتی تھی, زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی, اللہ نے منٹوں کے اندر ہلاک و برباد فرما دیا. اس لیے اس کی پکڑ سے اپنے آپ کو بھی بچا کر کے رکھیے. مال دیا ہے صرف 2.5% اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے. خوش دلی کے ساتھ نکالیے, زکوٰۃ کی ادائیگی کیجیے, اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر مضبوطی کے ساتھ بھروسہ کر کے زکوٰۃ نکالیے کہ زکوٰۃ دیں گے اللہ مال محفوظ فرمائے گا, زکوٰۃ دیں گے اللہ مال میں برکتیں عطا فرمائے گا. حضور تو ویسے ہی فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے مال کا میل ہوتا ہے, یہ گندا ہے, یہ گندی چیز ہے, نکل جاتی ہے یہ چیز. یہ جب نکل گئی تو یہ جو نکلی ہوئی چیز ہے یہ زکوٰۃ باقی مال کو پاک کر دیتی ہے. تو اس لیے حضرات گرامی وقار زکوٰۃ کی ادائیگی کیا کریں, تھوڑی ہو زیادہ ہو کتنی ہو. میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ آپ حساب کتاب کر لیجئے, مکمل حساب کتاب کیجئے. اب اس سال کا لکھ لیجئے کہ اس سال کتنی زکوٰۃ دی ہے. اگلے سال آئے اگر اس سے زیادہ آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہو, آپ میرا گریبان پکڑ لیجئے,
زیادہ زکوٰۃ فرض کہاں سے ہو رہی ہے؟ اس سال اگر 50,000 فرض ہے، اگلے سال اگر 60,000 فرض ہو رہی ہے آپ پر زکوٰۃ، تو کہاں سے فرض ہو؟ اللہ نے مال میں برکت عطا فرمائی، اس لیے زیادہ ہوا نا، زکوٰۃ مال زیادہ ہوا تو زکوٰۃ زیادہ ہوگی۔ تو حضرات گرامی وقار، یہ بابرکت ماحول ہے، اللہ کی طرف سے شیطان بند ہیں، جہنم بند ہے، سب کچھ بند ہے، اس لیے اس میں نیکی کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید رمضان میں نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں تو بہت کمال کی، نہ بھائی، شیطان تو بند ہے۔ اللہ نے ماحول ایسا بنایا ہوا ہے، کلائمیٹ ایسا ہے ابھی اس ٹائم کہ سارے کا سارا ماحول نیکیوں کا ہے۔ کامیاب تو وہ انسان ہے نا کہ شیطان بھی کھلا ہوا ہو، جہنم کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہوں، اور انسان اور مومن بندہ اس کی طرف نظر نہ کر کے اپنے رب کی طرف نظر کرے۔ وہ 11 مہینے ہیں، وہ کامیاب انسان ہے۔ اس مہینے میں بہت زیادہ سجدے کر لینا، یہ اللہ کی طرف سے یقیناً رحمت ہے، یقیناً رحمت ہے، لیکن اپنے آپ کو یہ سمجھنا یہ تو اللہ نے ماحول ایسا بنا دیا ہے کہ جائے گا نہیں جائے گا کہاں، بچیں گے نہیں۔ تو اس لیے حضرات گرامی وقار، اس بابرکت ماحول میں خوب سے خوب تر عبادت کیجیے، نیکیاں کیجیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے، اس یقین کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے یہ رمضان میرا آخری رمضان ہو، یہ رمضان کا آج کا روزہ میرا آخری روزہ ہو، کل کا روزہ ملے نہ ملے، اس یقین کے ساتھ اگر آپ عبادت کریں گے تو ذوق بندگی بھی بڑھے گا، شوق عبادت بھی بڑھے گا، اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے قربت بھی نصیب ہوگی، اور اللہ کے تمام تر معاملات، یہ تمام تر چیزیں ہمیں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ اعلان میں سماپت کر لیجیے، پھر اس کے بعد سنت ادا کرتے رہیے گا۔ ہمارے سید صاحب قبلہ سید امداد بابو، یہ گزشتہ سال بھی آئے تھے، اور اس مرتبہ تو پچھلے سال سے اس سال تک کئی مرتبہ آپ نے چہرہ دیکھ لیا ہوگا سید صاحب قبلہ کا۔ نڈیاٹ کے رہنے والے ہیں، نڈیاٹ سے آگے تھوڑا سا، نڈیاٹ میں پچھلے سال کچھ حضرات نے مل کر کے جگہ خریدی تھی مسجد کے مدرسے کے لیے، مسجد اور مدرسہ دونوں کے لیے، اور ایسی جگہ پر جگہ خریدی ہے کہ جو یہ مچھی مارکیٹ ہے، اتنی دور پر نڈیاٹ میں اہل حدیث وہابیوں کا مرکز ہے، بہت بڑا مرکز ہے، اور اس کے اتنے قریب میں ان لوگوں نے یہ جگہ خریدی ہے۔ پلاٹ خریدے ہیں لگ بھگ 8 اور 48 لاکھ روپے اس کی قیمت ہے، 48 لاکھ روپے کی قیمت نڈیاٹ کے اندر۔ باپو نے پچھلے سال بھی تراویح کے موقع پر عرض کیا تھا، اور باپو نے ویسے بھی کہا اگر کسی کو کوئی کسی بھی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ ہو، باپو صاحب تو خیر باپو رہے، میں خود اپنے خرچے پر اس کو میں ٹکٹ بھاڑا دے دوں گا، جا کے نڈیاٹ دیکھا ہے میں، یہ پچھلے سال بھی میں نے عرض کیا تھا۔ ہاں، تو 48 لاکھ روپے کی وہ جگہ خریدی ہے۔ تو اب اصل مسئلہ وہاں یہ ہے، باپو نے بتایا تھا کہ وہاں کی جتنی بھی عوام پبلک ہے، وہاں نہ کوئی مدرسہ ہے نہ کوئی مسجد ہے اپنی، تو اب ظاہر ہے کہ جب نہیں ہوگی تو بچے جائیں گے کہاں؟ وہابیوں کے یہاں پڑھنے، تو وہابیوں کے یہاں پڑھنے جاتے ہیں۔ اب بچوں کے اندر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کورے کاغذ بچے، دماغ کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اگر اس بچپن کے زمانے میں انہوں نے وہابیوں کا عقیدہ ان کے دماغ پر جما دیا تو پھر ساری زندگی وہ وہابی بن کر کے رہیں گے۔ اسی کے لیے ان کے سامنے الحمدللہ کی جگہ خریدی گئی ہے، 46 لاکھ روپے کی تو ادائیگی کر دی ہے ماشاءاللہ، 2 لاکھ روپے ابھی کم پڑتے ہیں، وہ بھی دے دیے لیکن کسی سے قرض لے کر کے دیے، تو اب قرض دینا ہے 2 لاکھ روپے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سید صاحب قبلہ آئے ہوئے ہیں، بڑھ چڑھ کر کے آپ حصہ لیجیے اور خوب سے خوب تعاون کیجیے، اللہ ہماری آپ کی سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، صف بندی کر لیں، جن حضرات نے سنتیں ادا نہ فرمائی وہ سنتیں ادا کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔